السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے محض اپنے فضل و کرم، انعام اور احسان سے ہم سب کو 2024 کا یہ رمضان کا مبارک مہینہ عنایت فرمایا۔ اب یہ رمضان قریب الختم ہے، تو رمضان کے اینڈنگ پر، اختتام پر ہمیں 3 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری رمضان کے دنوں میں ہم ان 3 کاموں کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شکر کس بات پر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سال کا رمضان بھی ہمیں عطا فرمایا، اس میں عبادتوں کی توفیق بھی عطا فرمائی، رمضان کے روزے رکھنے کی سعادت اور دیگر عبادتوں کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اعمال کی توفیق مل جانا یہ میرے رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں نا، ہمارے پہچان والوں میں بہت سارے لوگ جو ابھی حیات ہیں، پچھلے سال انہوں نے عافیت کے ساتھ سب روزے رکھے، لیکن اس سال طبیعت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ روزے نہیں رکھ پائے، چاہ کر بھی نہیں رکھ پائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اس کی عطا کردہ توفیق سے ہمارے سب روزے مکمل کروائے، اور دیگر عبادتیں اگرچہ ٹوٹی پوٹی ہوئی لیکن اس کی بھی توفیق عطا فرما دی۔ تو پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے شکر گزاری۔ نمبر 2، دوسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان بھر میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی، اللہ عز و جل سے ان عبادتوں کی قبولیت مانگنا۔ اعمال کر لینا اصل نہیں ہے، کر لینے کے بعد بارگاہ الہی میں اس کی قبولیت یہ بہت بڑی اور بنیادی چیز ہے۔ عمل کرتے رہے لیکن اس کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو کیا فائدہ؟ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا عمل دیکھیے، کتنے بڑے نبی ہیں، کتنے بڑے نبی ہیں اور کتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اس بڑی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے نبی اور اتنی بڑی عبادت پھر بھی اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگ رہے ہیں، تو ہماری عبادتوں میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے۔ ما عبدناک حق عبادتی، ما عرفناک حق معرفتی، ہم نے تو اس کی شایان شان عبادت کی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس عمل کی قبولیت مانگے، اور یوں اللہ تعالیٰ سے کہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں سنا کہ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، یوسف علیہ السلام جو بادشاہ ہیں، ان کے بھائی جب غلہ لینے کے لیے آئے تو بول رہے ہیں بادشاہ عالی جاں، ہم پونجی اور کرنسی نقلی لے کر آئے ہیں، آپ اسی نقلی کرنسی کو قبول فرما کر اوفی لنا الکیل، غلہ پورا پورا دے دیجئے، وتصدق علینا، اور ایکسٹرا بونس بھی دے دیجئے۔ تو پیارے اللہ، آپ تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ مہربان ہیں، ہم بھی پیارے اللہ آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم بھی اعمال کی نقلی پونجی لے کر آئے ہیں، اور آپ چونکہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ مہربان ہیں تو ہمارے اس عمل کی نقلی پونجی کو قبول فرما لیجئے، اور اوفی لنا الکیل، ثواب ہمیں پورا پورا دے دیجئے، بلکہ وتصدق علینا، آپ تو بڑے مہربان ہیں، آپ تو بڑے داتا ہیں، آپ سے بڑا کوئی نوازنے والا نہیں۔ تو پیارے اللہ، اس آخری دنوں میں جہاں لوگ فطرہ لینے کے لیے آ چکے ہیں، ہمیں مغفرت کا، ہدایت کا، تقوی کا، آپ کے تعلق کا، دنیا آخرت کی بھلائی کا فطرہ اور ایکسٹرا بونس بھی دے دیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، یا اللہ آپ تو سب سے زیادہ بدلہ دینے والے اور نوازنے والے ہیں، آپ سب سے زیادہ، آپ کی عطا اور بخشش ہے۔ تو اس طرح رب کریم سے اپنے اعمال کی قبولیت مانگنا، یہ ہوئی دوسری بات۔ اور تیسرا جو کرنے کا کام ہے وہ ہے توبہ اور استغفار، کہ پیارے اللہ جی، آپ نے جو
ماہ مبارک عطا فرمایا، ہم سے اس کی کوئی قدر نہ ہو سکی، معاف فرما دیجئے۔ جو بھی عبادت کی وہ آپ کی شایان شان نہیں تھی، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن پیارے اللہ آپ معاف فرما دیجئے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کیجئے، اور اللہ عز و جل سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو بھی عبادتوں میں قصور اور کوتاہی کی، رمضان کی ناقدری کی، رب کریم ان سب کو اپنی عالی جاہ سے معاف فرما دیجئے۔ تو بزرگوں، یہ تین باتوں پر رمضان کے ان آخری دنوں میں، رمضان کے ختم پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ شکر کرنا ہے، عمل کی قبولیت مانگنی ہے، ہمارے عمل کی کمزوریوں اور خطاؤں پر توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ رب کریم کہنے والے کو بھی توفیق عمل سے نوازے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔